تو اللہ کا نام لے کر اسٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جلدی جلدی اپنے ساتھیوں کو بلا لو بیٹا، جو آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں کلاس میں، ان کو انوائٹ کر دیجیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الہی مشرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے ایک بات سنی. الہی مشرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا. پھر فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنے پیچھے چھوڑے چلا جا رہا ہوں دو چیزیں، کتاب اللہ اور میری سنت. اس کو تھامے رکھو گے تو راستہ گم نہیں کرو گے. دیکھو اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، ہے نا. تو جو تھامے رکھے گا رسی کو، قرآن اور حدیث کو، سنت کو، تو وہ راستہ گم نہیں کریں گے. اور علم تین ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم تین ہی ہے. مطلب ویسے تو علم بہت سارے ہیں، فزکس، کیمسٹری، میتھ، سائنس، ہے نا، سائیکولوجی اور جیوگرافی، وہ بہت ہی ہیں، وہ بھی پڑھنا ہے. لیکن بیسک امپورٹنٹ چیزیں تین علم ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. کتاب اللہ کا علم. کتاب اللہ مطلب آپ لوگ مضاف الیہ پڑھ چکے ہیں. کتاب اللہ مطلب اللہ کی کتاب. سب کو پتہ ہے مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کتاب. اللہ کی کتاب، ہے نا. سنتوں کا علم اور انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم. انصاف سے وراثت تقسیم کرنے کا علم. ہم جانتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، یہ فلاں کو دے دو، یہ فلاں کو دے دو، مرتے سمے دے دیتے ہیں. لیکن وراثت کی تقسیم کرنے کا ایک قانون ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا دیا. ایک تو قرآن کے ذریعے اور ایک جو ہے نا حدیثوں کے ذریعے سے ہم کو سب کچھ ملتا ہے، ہر ڈیٹیلز ہم کو ملتی ہے. کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے جس کا سولوشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نہ پہنچا دیا ہو. ہم ہی ہیں کہ ہم اس تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن، حدیث، سنت سب کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. اچھا، تو اب لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا طبقہ کس کو کہتے ہیں؟ طبقہ کس کو کہتے ہیں پڑھایا تھا ہم نے، جی ہے نا. ایسے مطلب ایسی جماعت ہے نا. ایک طبقہ کیا ہے نا، جب ہم سند پڑھتے ہیں نا تو ہم کو ہر ٹائپ کا طبقہ ملتا ہے نا. تو ایک طبقہ کیا ہوتا ہے، کون بتا سکتا ہے مجھے؟ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جیسے ایک جن کا طبقہ. تعلق ایک ہی بولو ایک ہی بیٹا، دور سے ہو. ایک کوئی جی جی بولو. جی کون بول بولو. رہا ہے؟ جی بولو. تسلیم بولو. جی تسلیمہ جی بولو. جی جیسے جی آپ ایسی لوگ کو میں جماعت. انٹروڈکشن کرانا چاہوں گی کہ یہ ہمارے ساتھی ہیں. تسلیم باجی جو ہے نا، تسلیم باجی جو ہے ہمارے ساتھی ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ قرآن کی تفسیر کا کورس کیا ہے 8 سال کا، الحمدللہ. اور آج جو ہے الحمدللہ ہم لوگ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں کہ کوئی کیا چیز پڑھ رہا ہے، کوئی کیا پڑھ رہا ہے، پھر ہم اس سے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں الحمدللہ. تو آج انہوں نے مطلب یہ جو ہماری کلاس جوائن کی ہے حدیث کے لیے، ہم ان کی کلاس بھی جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی سکھائیں گے، مطلب آپس میں ہم سیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ. جی وہی تو ہمارے باجی بن گئے، محسنہ باجی، اور ہم اسٹوڈنٹ ہو گئے. نہیں کوئی بات نہیں نا، ہم بھی آپ سے بھی سیکھیں گے نا. زندگی میں ہر چیز سیکھنے کی ہوتی ہے انشاءاللہ. ہماری کلاس جو ہے وہ تھرسڈے کے دن ہوتی ہے 4 to 5 انشاءاللہ. تفسیر کی ہوتی ہے، جوائن کرنے کی کوشش کیجیے یہ انشاءاللہ. تفسیر لیتے ہیں ہماری طرح، ہم جیسے ٹیوزڈے ویڈنسڈے لیتے ہیں، یہ تھرسڈے لیتے ہیں. 4 to جی 5 ہاں انشاءاللہ. اور ایسا کوئی وہ نہیں رہتا الحمدللہ، ایگزامز وغیرہ نہیں ہے، نارمل سمجھنا ہے اور سب کو کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. باجی
طبقہ ایسی جماعت کو کہتے ہیں جیسے ایک ہی دور سے بہت ہی زمانے کے لحاظ سے اور اس کے جو اساتذہ ہیں وہ الگ الگ رہتے ہیں اور نہیں جو ایک طبقے کے ہوتے ہیں نا تو ان کے استاد ایک ہوتے ہیں، مطلب اچھا ان کے استاد ایک استاد ہوتے ایک ہیں. ہاں ان کے جو ٹیچر ہوں گے وہ ایک ہوں گے، ٹھیک ہے. الحمدللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. اور کس کا مائک چالو ہے بیٹا؟ پلیز مائک بند کرو، سب لوگ مائک بند کرو فٹافٹ، مجھے ریوائز کرا کے آگے بڑھنا آج کا، پلیز. کس کا چالو ہے مائک؟ محترمہ جی آپ کرو نا، ادھر میوٹ آل رہتا ہے تو اس ارے کو وہ نہ پھر کر نا دینا. میری اسکرین ہٹ جاتی نا میری، بار بار اس پہ جاتی ہوں نا اسکرین ہٹ مائک جاتی ہے. بنے کے دیکھ بولا نام بول دو کس کا ہے، وہ بند کریں گے. یاسمین فردوس ہے. تو ایک ہوتا ہے صحابہ کرام کا طبقہ. ویسے تو 12 طبقات بتائے ہیں لیکن 4 طبقات ہم پڑھیں گے. صحابہ کرام کا طبقہ جس کو طبقہ اولا کہتے ہیں، ہے نا. تابعی کا جو طبقہ ہوتا ہے اس کو ثانیہ کہتے ہیں. تابعی میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے نام یاد ہیں آپ لوگوں کو تابعی میں؟ نام امام مالک. نہیں، مالک تو ایک دم آخری میں آئیں گے، بعد میں کے ہیں. دیکھو، سعید بن مسیب، حسن بصری، محمد بن شیرین، امام زہری، امام قتادہ، ابن زرع، نا یہ سب کیا ہیں؟ تابعی ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے طبقہ ثالثہ. تیسرا طبقہ جو ہے طبقہ ثالثہ ہے. دکھ رہا ہے آپ لوگ کو؟ نام بھی تو دکھ رہا ہے، آپ لوگ پھر بھی نہیں بول رہے. دیکھو سامنے لکھا ہوا ہے امام مالک اس میں آتے ہیں، ہے نا. ثلاثہ مطلب تیسرا، ہے نا. تابع ہے نا. طبقہ ثالثہ مطلب تبع تابعین. تابعین نہیں، تبع تابعین کی جماعت ہے. امام مالک، امام شافعی، امام شوری، سفیان، ہے نا. یہ سب جو ہیں تبع تابعین ہیں. طبقہ رابعہ کس کو بولتے ہیں؟ چوتھا طبقہ جو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رابعہ. اس میں کون آتے ہیں؟ تبع تابعین کے بعد کا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی، ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ بعد میں آئے ہوئے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے؟ حدیثوں کو جمع کیا ہے اور کتاب کی شکل دیا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھائی تھی مقصرین. مقصرین کون ہوتے ہیں؟ جلدی جلدی، آپ لوگ یاد نہیں کرتے ہیں کیا؟ تھوڑا تو بھی نالج ہونا چاہیے. یاد نہیں کرنا آپ کو، بس دماغ میں بٹھا لینا ہے. جن سے جن سے کثیر بہت تعداد ساری میں، حدیث کی مروی ہے. تعداد تحریر ہے کرے. نا. ہاں، جنہوں نے کثیر تعداد میں تعداد حدیث میں مروی کیا حدیث ہے، مروی ہے. روایت کیا ہے، وہ 6 لوگ ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے کثیر تعداد میں. دیکھیے کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ محدثین ہیں، جو بعد میں جمع کیے. جو ابھی ہم پڑھے نا طبقہ رابعہ، چوتھے نمبر کے طبقے میں وہ آتے ہیں. تو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، انہوں نے کتاب لکھی نا حدیث کی. اصلی کتابیں جی جو جی ہیں سیاستہ وغیرہ، تو کچھ کتابیں پہلے بھی لکھی گئی تھی لیکن مین کتابیں انہوں نے لکھی. تو جو سب سے زیادہ جو صحابہ کرام ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث مروی دی، ان سے زیادہ روایت ہے، ان کا نام لے کر جو ہے یہ لوگ روایت کرتے ہیں. تابعین، تبع تابعین اور محدثین. تو وہ ہے 6. حضرت حافظ ابو ابن ہریرہ، ہریرہ رضی اللہ عبداللہ عنہ، بن عمر رضی حضرت اللہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حضرت جابر جابر، بن انس عبداللہ بن رضی مالک، اللہ تعالیٰ، حضرت حضرت انس انس بن بن انس بن مالک، مالک اور مالک رضی اپنی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ ام رضی عائشہ اللہ صدیقہ، المؤمنین عائشہ رضی حضرت اللہ عائشہ عنہا، رضی اللہ حضرت تعالیٰ، ابو سعید خدری. حضرت ابو سعید الحمدللہ، خدری رضی ماشاء اللہ اللہ، تعالیٰ. یاد ہو جائے گا ایسے. اس لیے میں آپ لوگوں کو کیا کر رہی ہوں؟ ریوائز کرا رہی ہوں. یہ کون ہے؟ مقصرین صحابہ ہیں. مقصرین وہ صحابہ کرام ہوں گے. اس میں تبع تابعین، تابعین یہ سب نہیں آئیں گے. ہاں، نہیں مقصرین صحابہ جو ہیں. ہے نا اس میں صرف وہ صحابہ کرام ہی ہے. سارے دیکھو صحابہ صحابیات ہیں، ایک صحابیات ہے، باقی سب صحابہ ہیں. وہ صحابہ ہیں جن سے 2000 سے زیادہ حدیث مروی ہے. دیکھو سب میں 2000 سے زیادہ حدیث مروی ہے، لکھا ہے سائڈ میں، دکھ رہا ہے سب کو؟ 2000 سے زیادہ حدیث جن سے مروی ہے وہ مقصرین صحابہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سنت کیا ہے، کیونکہ آگے جو بات آئے گی نا استدلال کی بات ہوگی. استدلال کرنا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آگے ہم کو آج جو سمجھنا ہے اس کے لیے ہم کو آج یہ سمجھنا ضروری ہے، جو میں نے اس دن بھی آپ کو بتا کے بھیجی تھی تاکہ آپ لوگ اس پہ غور و فکر کریں گے. اور یہ
اور یہ جو PDF ہے میں نے شیئر بھی کر دیا تھا، آپ لوگ پڑھیں گے کر کے. اور اس کا جو ہے رومن ورژن بھی میں نے سینڈ کیا آپ کو، رومن میں بھی اس کا ہے نا ٹرانسلیشن کر کے بھیجا ہے. الحمدللہ بچیوں نے کیا ہے، جزاک اللہ ہی خیر. تو سنت کس کو کہتے ہیں، کون بتائے گا؟ سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے کوئی شرعی حکم نکلتا ہے. جی ماشاء اللہ الحمدللہ، ہے نا. سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے کوئی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے. تو سنت اس حدیث کو کہتے ہیں جس سے شرعی حکم ثابت کیا ہو کسی فقہ نے. فقہ کرام جو ہے کیا کرتے ہیں، مسئلے مسائل کر کے کیا ہے شرعی جو ہے حکموں کو ثابت کرتے ہیں. مطلب کوئی حدیث کو لے کر اس پہ کیا کرتے ہیں، جانچ پڑتال ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو حدیث کا درجہ مل جاتا ہے. پھر اس سے وہ کیا کرتے ہیں، اس میں سے کچھ حدیث کی کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے، وہ حکم دیے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے باذن اللہ، اس کو سنت کہتے ہیں. یعنی ہر سنت حدیث سے ہی ثابت ہوتی ہے. یہ تو مان گئے نا آپ لوگ کہ سنت جو ہم لوگ بولتے ہیں نا، کچھ اہل سنت ہوتے ہیں، کوئی اہل حدیث ہوتے ہیں. بھائی سنت تو ہے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انہوں نے کیا ہے یا کہا ہے وہی تو سنت ہے. تو ہر سنت جو ہے حدیث سے ثابت ہوتی ہے. یہ تو مان گئے نا، سب کو سمجھ میں آ گیا سنت کہاں سے نکلی ہے، حدیث سے. یہ معلوم ہو گیا. اگر وہ سنت مرفوع حدیث سے ثابت ہوئی ہے، اس کو فقہا کرام نے کیا کیا، کس سے لیا ہے، مرفوع حدیث سے ثابت کیا ہے، تو اس کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور اگر وہ سنت موقوف حدیث سے ثابت ہوتی ہے تو اس کو سنت صحابہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی سنت حدیث مقطوع سے ثابت ہوتی ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے، تو اس کو سنت تابعین کہا جاتا ہے. اچھا میں آپ لوگوں کو اب پوچھوں کہ موقوف حدیث کیا ہے؟ موقوف حدیث، یعنی حدیث موقوف. کوئی صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی فعل یا قول یا تقریر بہت سے صحابی تک جاتی ہے، وہ موقوف حدیث ہے. جی ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ مزید مزید. جو حدیث کی نسبت جو ہے نا صحابہ کرام تک جاتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی ہے، وہ کہاں تک پہنچتی ہے، صحابہ کرام تک پہنچتی ہے، اس کو موقوف حدیث کہتے ہیں. مقطوع حدیث کس کو کہتے ہیں؟ مقطوع اس کی جو نسبت تابعین تابع یا تک، جس تابع کی تابع لنک تک جاتی ہے. ہے تابعین نا، تک جس جاتی کی ہے، جو ہے نا یا جو تابع لنک ہے تابعین تک. نسبت، نسبت جو ہے تبع تابعین تک جاتی ہے. جیسے کہ میں نے ایک آپ کو حدیث بتائی تھی جو حسن بصری سے تھا نا، ان سے تھا شاید، میں نے ایک حدیث بتائی تھی آپ کو. آپ لوگ پچھلا PDF دیکھیں گے نا تو آپ کو مل جائے گا. اس کے اگزامپل، تینوں کے اگزامپل ملیں گے. حدیث مرفوع، مرفوع وہ حدیث ہوتی ہے جس کی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے. اچھا لہٰذا سنت وہ طریقہ کار، وہ طریقہ ہے. سنت کیا ہے، ایک طریقہ ہوا ہے نا، جس پہ عمل کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے یا کسی کام کو اس سے کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے. مطلب سنت میں کوئی کام جیسے پانی کھڑے ہو کے نہیں پینا ہے، نہیں پینا ہے، یہ منع کیا گیا ہے. بیٹھ کے پینا ہے تو کیا کیا گیا، آپ کو سنت سے کیا ہے، آپ کو کہا گیا ہے، مطلب یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا. تو لیکن آپ اب دیکھیے کہ ہر حدیث سے کوئی شرعی حکم نکلے گا کیا؟ نہیں. ہر حدیث سے نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا بھائی؟ میرے گھر تشریف میں ہر حدیث سے شرعی حکم نہیں نکلے گا. کیوں نہیں نکلے گا بھائی؟ اب آپ بتاؤ ریزن. میں نے تو بتائی تھی آپ کو، یاد آ رہا ہے کسی کو؟ آج سمجھ جاؤ، آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہے، آپ لوگ پڑھے ہو نا، اتنے سیشنز لے رہے ہو نا، تو آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ لوگ آنسر دے پانا چاہیے آپ لوگوں کو کہ کیوں، کیا، کیسے، کیا ہے نا، یہ سب پتا ہونا چاہیے. دیکھیے آپ لوگ حدیث جو ہوتی ہے نا، دیکھیے آپ کوئی حدیث دیکھتے ہیں جس میں قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہوتی ہے. ہم جب تفسیر پڑھاتے ہیں نا قرآن کی، تو حدیث سے اس کو کیا کرتے ہیں، ریلیٹ کر کے بتاتے ہیں. کچھ جو ہے فتنوں کے بارے میں حدیث آتی ہے، کچھ جو ہوتا ہے جس میں قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہے، اور کچھ حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ فلاں قوم ہے نا اس کے جیسا تم کرو گے. یہ سب باتیں ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو
सब حدیثیں کیا شرعی حکم ہے کیا؟ یہ جو باتیں میں بتا رہی ہوں ادب کی بات ہے، جو بیٹھ کے پینا، کھڑے ہو کے پینا، وہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی چیز جو ہے آپ کو لاگو کر دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو کرنا ہی ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنا ہی ہے نا، اور نماز ایسے پڑھنا ہے ویسے پڑھنا ہے، یہ سب تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں قیامت کی نشانیاں بھی ہے، فتنوں کے بارے میں بھی ہے، تفسیر کے بارے میں بھی، ہر چیز کے بارے میں ہے حدیث تو، لیکن ہر حدیث تو ہے شرعی حکم نہیں نکلتا ہر حدیث سے، ہے نا؟ نہیں نکلتا۔ تو جن حدیث سے نکلتا ہے نا، جس سے کسی شرعی حکم کا ثابت ہونا پتہ چلتا ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ دیکھیے یہاں پہ ایک حدیث ہے نا، کس سے لکھا ہوا، کس نے دیا ہے؟ قبصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، ہے نا، حدثنا ابی عمر، ہے نا، تو یہ جو ہے مرفوع حدیث ہے، کیا ہے؟ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پر، ہے نا، تو یہ ہے قبصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، انہا کہتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، آپ نے پانی پیا ایک ایسے مسکیجے سے جو لٹکی ہوئی تھی، لٹکی ہوئی مسکیجے سے آپ نے کیا کیا؟ پانی پیا کھڑے ہوئے، ہے نا، کھڑے، ہے نا، ہو کر پانی پیا، پھر میں مشکیجے کے منہ کے پاس گئی اور اس کو کاٹ لیا، تبرک کے حساب سے انہوں نے کیا کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک لگے تھے مشکیجے میں، اس لیے آپ نے اس کو کیا کر لیا؟ صحابیہ نے کیا کیا؟ ان کو کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر ہے، یہ بھی تو مرفوع حدیث ہے نا، اس میں یہ حدیث ہے نا، آپ لوگ مان رہے ہیں نا کہ حدیث ہے، یہ جی جامع ترمذی کی حدیث نمبر 1892 ہے، اس میں چھپا نہیں، میں نے اس کو اسکرین شاٹ جو لی نا برابر سے نہیں لی ہوں، تو یہ حدیث نمبر 1892 ہے جامع ترمذی کی، تو اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہو کر پانی پینے کا ذکر آ رہا ہے، حدیث جی ٹھیک ہے، درست ہے، صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ مسلمانوں کھڑے ہو کر پانی پیو، ایسا نہیں کہا ہے کہ کوئی بھی پانی پینے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پیے، لکھا ہے یہاں پر کہیں پر؟ نہیں ہے نا، نیچے لکھا ہے امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح، ہے نا، غریب غریب ہے، دیکھو یہ حدیث کے بارے میں ایسا لکھ کر آتا ہے، حسن صحیح غریب حدیث پڑھیں گے ہم، ابھی پڑھے ہیں ایک بار تو اس دن پڑھ لیے، لیکن ایک بار اور تھوڑا ریوائز کرا دوں گی آپ کو تو یہ پکا ہو جائے گا، تاکہ ایگزام میں آپ لوگ پورے مارکس لائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہے نا، ایسا لگ رہا ہے میرے کو، اتنی بار ریوائز کر رہی ہوں تو لائیں گے ہی، انشاءاللہ۔ تو وہ کہتی ہے انشاءاللہ، ہے نا، جب آپ نے پانی پی لیا، قبصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب آپ نے پانی پی لیا تو میں کھڑی ہوئی اس مسکیزے کے منہ کے پاس، پھر میں نے وہ کاٹ لیا، یعنی آپ کے ہونٹ مبارک لگے تھے اس کو میں کاٹ کے رکھ لی، یہ صحیح حدیث لذات ہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ غریب حدیث کیا ہوتی ہے، یہ میں نے بتائی تھی، آپ لوگ بتائیں گے، ابھی میں پوچھوں گی آپ لوگ کو، ہے نا، مشہور، عزیز اور غریب، یہ حدیث کے بارے میں نے آپ کو ڈیفینیشن دے دی تھی، اور یہ جو حدیث ہے نا، حدیث غریب لذات ہی ہے، دکھ رہا ہے آپ کو غریب حدیث ہے، یہ یہاں لکھا ہوا دکھ رہا ہے نا آپ کو، غریب جی حدیث جی ہے کر کے، ہے نا، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی میں اس پہ نہیں جا رہی ہوں کیونکہ مجھے یہ ٹاپک سنت والا ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہاں دیکھ لیے کہ یہاں کوئی شرعی حکم ثابت نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث تو ہے لیکن یہ سنت نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ہر حدیث سنت نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث یہ والی دیکھیے کہ صحیح بخاری کی 516 نمبر کی حدیث ہے، صحیح بخاری لکھا ہے نیچے، حارث بن، ہے نا، ربیع سے یہ روایت ہے، تو اس میں قتادہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، فلا فلا سے سب کا نام ہے، میں نہیں پڑھ رہی ہوں ڈائریکٹ، میں یہاں پہ حدیث کا وہ پڑھ رہی ہوں، ہے نا، اردو میں جو اس کا مطلب ہے وہ پڑھ رہی ہوں، ہے نا، مطلب میں کیا پڑھ رہی ہوں؟ سند نہیں پڑھ رہی ہوں، میں متن پڑھ رہی ہوں، کیا پڑھ رہی ہوں میں؟ متن پڑھ رہی ہوں، حدیث کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک سند ایک متن، ٹھیک ہے، تو میں متن پڑھ رہی ہوں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، ہے نا، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہوا حامل، اٹھا لیتے تھے امامہ کو، امامہ کون تھی؟ نواز حامل، ہے نا، وہ یہاں نواز لکھا ہے نا، وہ ہوا حامل امیمہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون تھی امیمہ؟
زینب رضی اللہ عنہا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کی وہ بیٹی تھی، ہے نا. تو جب آپ نماز پڑھتے تھے تو کیا کرتے تھے، امیمہ کو کیا کرتے تھے، اٹھا لیتے تھے. یعنی فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنی بیٹی کو اٹھا لیتے تھے. اور آگے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے ہم کو کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرمایا کرتے تھے تو بچی کو رکھ دیا کرتے تھے نا. آگے جو حدیث میں دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رکھ دیا کرتے تھے، اور جب قیام فرماتے تھے تو بچی کو اٹھا لیا کرتے تھے. تو آپ نے دیکھا اس حدیث میں آپ اپنی نواسی کو اٹھا لیتے تھے اور رکھ دیتے تھے، ہے نا. لیکن ایسا کرنا سنت تو صرف تو ثابت نہیں ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ تم کرو، ہے نا، یا فرمایا، یا کسی نے پوچھا تو نہیں کہ ہم بھی ایسا کریں کیا، تو آپ نے فرمایا ہاں کیا کرو، ایسا تو نہیں فرمایا. تو اس کو صحابہ نے بھی نہیں اپنایا. آپ کے ہی لیے آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے نماز کے دوران. صحابہ کرام تو کوئی نہیں کرتے تھے ایسا. آپ سنے ہو کیا کوئی صحابہ کے بارے میں کہ وہ نماز کے دوران ایسا کرتے تھے؟ کوئی سنا ہے؟ نہیں نا، ماشاء اللہ. تو یہ حدیث مرفوع ہے کیونکہ فعل کی نسبت جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. یہ فعل ہے، مطلب فعل ہے. حدیث جس میں کیا ہے، فعل کر کے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ حدیث مرفوع ہے نا، ٹھیک ہے. لیکن حدیث قولی فعلی تقریری میں سے یہ فعلی ہے کیونکہ فعل آپ کا بتایا گیا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف وہی حدیث ہے نا فعلی جس سے فقہا استنباط کر کے کسی شرعی حکم کو ثابت کیا کرتے ہیں وہی سنت ہوتا ہے. اس کو تو ثابت نہیں کیا، استنباط لیا گیا کیا اس سے کہ ہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا تو ہم کو بھی ایسا کرنا ہے. فقہا نے ایسا دیا ہے، حدیث نہیں کیا ہے نا. ایسا کوئی مسائل کا سولوشن نہیں دیا ہوا ہے، تو یہ سنت نہیں ہے. اب دیکھیے آگے کی جو حدیث ہے وہ دیکھیے. اب یہ دیکھیے، ہے نا، جامع ترمذی کی حدیث نمبر ایک حدیث ہے 516 بتائی نا میں نے، قتادہ والی. اچھا آگے والی دیکھتے، سیم آ گئی ہے. یہ اگلی دیکھو. اب اس میں دیکھیں آپ، یہ ہے صحیح مسلم کی. دیکھو صحیح مسلم 5274 نیچے دکھ رہا ہے نا سب کو اسکرین میں، 5274 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں امام مسلم فرماتے ہیں حدثنا، امام مسلم فرما رہے ہیں حدثنا، ہم سے فرمایا کس نے، محمد ابن مسنہ نے. کس نے بتایا ان کو، امام مسلم کو فرمایا محمد بن مسنہ نے ان کو بتایا کہ کیا ہے، کیا بتایا ان کو عبدل کیا ہے نام دیا ہوا ہے، کیا ان کو جو ہے عبدل اعلیٰ نے بتایا، ان کو پھر سعید نے بتایا، ان کو اس نے بتایا، ایسا کر کے انہوں نے کیا ہے انس رضی اللہ عنہ تک پہنچے. وہ ہے نا کہاں تک پہنچے، انس رضی اللہ عنہ تک پہنچے. پھر فرمایا کہ انس رضی اللہ عنہ نے کس سے سنا ہوگا، انس رضی اللہ عنہ نے کس سے سنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ہے نا. انس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا. تو انہوں نے کیا ہے، کیا بتایا، کوئی شخص نے کیا فرمایا، انہوں نے منع فرمایا ہے. کیا ہے، سو جاؤ بیٹا. انہوں نے منع فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے، نہا، ہے نا. نہا مطلب ہوتا ہے منع فرمایا ہے کی، ان مطلب کی، یشرب الرجل، رجل مطلب، الرجل مطلب آدمی کو کہا جاتا ہے نا، کہ کوئی بھی شخص کیا ہے پانی نہ پیے کھڑے ہو کر. کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص ہے نا قائمن مطلب کھڑے ہو کر کوئی بھی پانی نہ پیے. کون بتا رہے ہیں ہم کو، انس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کس سے، فلاں سے کر کے ہم تک پہنچا ہے. صحیح امام مسلم جو ہے ہم تک پہنچا رہے ہیں کہ کیا فرمایا، کوئی شخص پانی نہ پیے کھڑے ہو کر. اسٹیٹ فارورڈ یہاں پہ حکم ہے، نہا، ہے نا. نہا مطلب منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے کھڑے ہو کر پانی پیے. یہ سنت سے ثابت، لہٰذا یہ منع ہو گیا، اسٹیٹ فارورڈ منع ہے نا. لیکن ہے نا یہ کیا ہے، یہ پتہ چلا کہ اس سے کوئی شرعی حکم ثابت ہوتا ہے تو پھر یہ کیا کہلایا، یہ جو حدیث ہے
اس سے فقہا کرام نے یہ حدیث سے کیا ہے شرعی حکم نکالا کہ انسان کو کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا مسلمان کو، ہے نا؟ ٹھیک ہے، آگے فرمایا کہ قولا قتادہ نے پوچھا، انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، قتادہ امام قتادہ، میں نے آپ کو بتائی ابھی امام قتادہ کے بارے میں نام آیا تھا، تو قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا، وہ ان کے ٹیچر ہوں گے، تو قتادہ نے انس رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، تو کھانے کے بعد، ہے نا، قولا قتادہ، سب کو دکھ رہا ہے نا یہ قولا قتادہ، قتادہ امام قتادہ نے پوچھا کہ، ہے نا، یہ اقلو مطلب کھانا، ہے نا، اقلو مطلب کھانا، ہے نا، کھانے کے بارے میں کیا ہے، کیا فرمایا، کیا حکم ہے، تو وہ کیا فرمایا کہ وہ تو زیادہ خبیث عمل ہے، کیا فرمایا، وہ زیادہ خبیث عمل ہے۔ دیکھو یہاں پہ اردو میں لکھا ہوا ہے، آپ کو یہ سب سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو میں نے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دی آپ کو کہ ایسا ورڈ لکھا رہتا ہے، دیکھو، ہے نا، لیکن آپ کو یہاں سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ انسان کھڑے ہو کر پانی پیے، ہے نا؟ قتادہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا تو کھانا، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ زیادہ خبیث ہے نا، زیادہ خبیث ہے، مطلب کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا ہے تو پھر کھانا کھانا تو اور زیادہ، ہے نا، گناہ کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے، ناپسندیدہ عمل ہوا، تو کھانا پینا جو ہے مکروہ ہے کھڑے ہو کر، ناپسندیدہ ہے۔ تو اب آپ کو حدیث اور سنت میں فرق واضح ہو گیا، سب کو واضح ہو گیا، حدیث اور سنت میں فرق معلوم چل گیا سب کو؟ جی الحمدللہ، ہم؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، آگے بڑھے پھر۔ اب آتا ہے ایک ورڈ آئے گا آپ کو آگے چل کے، ایک حدیث ورڈ آتا ہے اور ایک ورڈ آتا ہے اثر، ایک حدیث آتا ہے، ایک اثر آتا ہے اور ایک خبر آتا ہے، تین چیزیں آپ کو بار بار ملیں گی حدیث کی کتابوں میں، ایک اثر ہوتا ہے، اثر، ہے نا، ایک ہوتا ہے اثر اور ایک ہوتا ہے خبر اور ایک ہوتا ہے کیا بولی میں نے، خبر، اثر اور ایک حدیث، ٹھیک ہے، جو ہم جانتے ہیں، حدیث تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں نا۔ تینوں چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تو پہلے پڑھتے ہیں کہ اثر کسے کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں نا دو اقوال ہیں، دیکھیے خبر اور اثر میں کیا فرق ہے یہ سمجھنا ضروری ہے، اور حدیث سے ان دونوں کا کیا تعلق ہے، خبر اور اثر کیا ہے اور ان کا حدیث سے کیا تعلق ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو اثر کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں دو قول آتے ہیں، اثر کے بارے میں دو قول آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا، ہر حدیث کو اثر کہتے ہیں، مطلب کچھ لوگ ہیں، ہے نا، جو مفسرین جو ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے کیا کیا، اس کو دو قول بتایا ہے، دو بھاگوں میں بانٹ دیا ہے، کچھ ہے جو اس حدیث کو اثر کہتے ہیں، اس حدیث کو اثر کہتے ہیں، یعنی ہر حدیث کو وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں، کیا ہے، ہر حدیث کو اثر کہتے ہیں، تو مطلب کیا ہوا، ہر حدیث کو اثر کہتے ہیں تو اس سے کیا نکلا، حدیث اکول ٹو اثر، مطلب اثر اور حدیث دونوں کیا ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے، ایک دوسرے کے ہم معنی ہو گئے، ایک جیسا معنی نکل رہا ہے نا، جو حدیث کا معنی ہوگا وہی اثر کا معنی ہے۔ حدیث کا معنی کیا پڑھے تھے ہم نے، حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو حدیث کہتے ہیں، ہے نا، ان کے قول، فعل اور، ہے نا، تقریر، اس کو کیا کہتے ہیں، حدیث کہتے ہیں۔ تو ہر حدیث کو کیا کہتے ہیں، اثر کہتے ہیں۔ پہلا قول یہ آتا ہے کہ ہر حدیث کو اثر کہتے ہیں، تو جو حدیث کی ڈیفینیشن ہوئی وہی اثر کی ڈیفینیشن ہو گئی۔ فار ایگزامپل، کسی حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی گئی دعا، ہے نا، آ جائے، اس کو کیا کہتے ہیں، دعائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی گئی دعا کسی حدیث میں آتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس دعا کو کیا کہتے مقبول دعا، ہیں، دعائے دعائے معصورہ معصورہ۔ کہتے ہیں بیٹا، ہاں، دعائے معصورہ کہتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں وہ دعائے معصورہ، وہ دعائیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، ان دعاؤں کے کلیکشن کو دعائے معصورہ کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے، ان کو جو سب کو اکٹھا کر دیا گیا، کلیکشن کر دیا گیا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ دعائے معصورہ کہا جاتا ہے۔ اور معصورہ کا نام جو ہے دیکھو آپ، معصورہ اثر سے ہی نکلا ہے، وہ معصورہ کا نام اثر سے نکلا ہے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، حدیث اور اثر ایک ہی ہوتے ہیں۔ ایک اور اگزامپل دکھاتے ہیں، امام ابن زریر تبری۔ امام ابن زریر تبری یہ جو ہے ایک امام ہے زریر تبری، انہوں نے کیا کیا ہے؟ مرفوع احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے۔ یہ ایک امام ہے ابن زریر تبری۔ تبری کو جانتے ہیں نا، امام تبری؟ ہاں، ان کی جو ہے نا تفسیر بھی آتی ہے تبری کی، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا، ایک کتاب لکھی ہے جو مرفوع احادیث پر مشتمل ہے، اس میں سارے مرفوع حدیث ہیں۔ مرفوع سمجھ رہے ہیں نا، میں جب ورڈ یوز کر رہی ہوں تو آپ کو پہلے پڑھا دی ہوں، تب جی یوز کر رہی ہوں تاکہ آپ جس کو کی سمجھ جی میں جی، آئے۔ مرفوع جس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی۔ تو ہے نا، نسبت جاتی ہے۔ تو مرفوع حدیث پر انہوں نے مشتمل ساری مرفوع حدیث کو لے کر امام ابن زریر نے تبری نے کیا کیا، ایک کتاب لکھی ہے۔ تو اس کتاب کا نام انہوں نے کیا ہے؟ تہذیب الاحادیث نہیں رکھا ہے، انہوں نے اس کتاب تہذیب کا الاثار، نام ہے نا کیا رکھا ہے؟ اس کو تہذیب الاثار نام اثار، رکھا ہے۔ تہذیب الاثار نام رکھا ہے انہوں نے، ہے نا، ٹھیک ہے؟ آثار، تہذیب الاثار نام رکھا ہے انہوں نے، دیکھو تو آثار اور حدیث ایک ہی ہوا نا مطلب۔ تو یہ قول ثابت ہو گیا۔ یہ لوگ کیا مانتے ہیں اس قول کے مطابق؟ حدیث اکول ٹو اثر، مطلب دونوں برابر ہیں، ایک دوسرے کے معنی کو ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرتے ہیں، اس کا جو معنی ہے اس کا بھی وہی معنی ہے۔ انہوں نے تبھی تو اپنی کتاب کا نام، حدیث تھی اس میں مرفوع حدیث، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کا نام کیا رکھا؟ تہذیب ہے نا آثار۔ اگر ان کو حدیث اور اس کا میننگ الگ ہی رہتا اثر کا اور حدیث کا، تو وہ کیا رکھتے اس کا نام؟ تہذیب الاحادیث رکھتے، ہے نا؟ نہیں رکھا۔ تو اس کا مطلب پتہ چلتا ہے کہ دونوں ایک ہی ہیں، اثر اگر بولا جاتا ہے تو وہی حدیث ہے۔ لیکن دوسری بات دیکھیے، دوسرا قول دیکھیے، دوسرا قول ہے نا، دوسرے قول یہ ہے کہ اثر حدیث کے مقابل ہے۔ کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ یہاں تو ایک جیسا تھا میننگ، معنی ایک تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ دونوں مقابل میں ہیں، یعنی کوئی بات یا کوئی شے یا تو حدیث ہوگی یا پھر وہ اثر ہوگی۔ اگر وہ اثر ہے تو وہ حدیث نہیں ہے، اگر وہ حدیث ہے تو وہ اثر نہیں ہے۔ یعنی حدیث تو وہ کہلائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو، یعنی کہ جو مرفوع حدیث ہو، ہے نا؟ تو یہاں سے حدیث صرف مرفوع حدیث کو ہی کہا گیا ہے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے کہ صرف منقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول حدیث ہے وہی کیا ہے؟ جو مرفوع حدیث ہے ان کو ہی حدیث کہا ہے ان لوگوں نے۔ جو دوسرا قول ہے نا ان جو مقصرین کا، جو مطلب جو محدثین کا، تو ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جو مانا ہے وہ کیا مانا؟ مرفوع حدیث کو ہی انہوں نے حدیث مانا ہے، اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہے نا منقول ہونے والی حدیث کو ہی انہوں نے کیا کہا ہے؟ حدیث کہا ہے۔ اور انہوں نے موقوف کو اور مقطوع کو حدیث کہا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے، سمجھ میں آ رہی بات؟ انہوں نے صرف یہ لیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت رکھتی ہے اسی حدیث کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ حدیث کہا ہے، اور مقطوع اور موقوف کو انہوں نے حدیث کہا ہی نہیں ہے۔ جبکہ اثر وہ ہوگی، آگے ہی آتا ہے، اثر وہ ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور سے منقول ہو۔ تو اس قول کے مطابق کیول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول حدیث ہے، نسبت رکھنے والی مرفوع جو حدیث ہے وہی حدیث ہے، باقی سب کو انہوں نے کیا کہا ہے؟ اثر کہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پہلے میں دونوں جو ہے سب کہنے والے جو ہے قول یہ ہے کہ دونوں برابر ہیں، حدیث کو ہی اثر کہہ دیا ہے، مطلب اس میں سبھی تینوں حدیث جو ہے کیا کہلائے گی؟ اثر کہلائے گی۔ لیکن یہاں پہ اگر دوسرا قول دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے کیول مرفوع حدیث کو کیا کہا گیا ہے؟ حدیث، اور دونوں جو دوسرے حدیث ہے موقوف اور مقطوع حدیث کو کیا کہا گیا؟ اثر۔ تو اس سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو صحابہ کرام اور تبع تابعین سے جو ریلیٹڈ، جو ان سے نسبت رکھنے والی حدیث ہے وہ کیا کہلائے گی؟ اثر کہلائے گی۔
سمجھ میں آ گئی سب کو بات؟ آئی کیا؟ جی بہت جی مشکل سے آتی ہے باجی بیٹا، ہاں تھوڑی سی۔ تھوڑا باجی ایک بار تھوڑا۔ ریپیٹ ذرا سی۔ دیکھو اثر اور حدیث کیا ہے، پہلے ہم پڑھ رہے ہیں اثر کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو صرف 3 چیزیں یاد رکھنا ہے، مرفوع، مقطوع اور موقوف حدیث، یاد ہے؟ جی مرفوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت، تو جو یہ لوگ کیا مانتے ہیں، دوسرے والے کو پہلے بتاتی ہوں، یہ لوگ کیا بولتے ہیں، جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتی ہے وہ حدیث ہے، اور جو صحابہ سے اور ان کے بعد والے تابعین سے جو منسوب مطلب نسبت رکھتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے، اثر کہلاتی ہے۔ باجی مطلب وہ وہی اثر مجھے کا جاننا بس، تھا کہ ہاں مطلب وہ کون ہے جو مطلب وہ ان کی کیٹیگری ہوگی نا، کنہوں نے ایسا کہا، یہ مجھے پوچھنا تھا۔ ہاں یہ جو ہے ہوں یہ نہیں بتایا گیا ہے بیٹا، بہت سارے ہوں رہتے ہیں نا اس میں، یہ نہیں بتایا گیا، 2 قول ہے، مطلب اچھا جو مفسرین جو مطلب جو بیان کرنے والے جو ہے نا حدیث کو جو جمع کرتے ہیں، لوگوں نے کیا کیا ہے، جیسے کہ ابھی اسقلانی کا نام آیا ہے نا، ابھی امام طبری کا نام آیا، یہاں پہ آئے نا، تو یہ لوگ جو جمع کرتے ہیں نا، جمع کیے ہیں ان لوگوں نے بتایا ہے، ان کے 2 گروپ ہے، مطلب جیسے ہمارے یہاں 2 گروپ ہے نا، اہل حدیث ہے اور یہ جو ہے یہ فلاں ہوں حدیث ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ ہے، فلاں گروپ ہے نا، تو ویسے 2 جی گروپ جی ہے، ماننے والوں کے 2 گروپ ہے۔ ہوں تو ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ مرفوع حدیث جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں حدیث ہے وہ بھی ہے نا ہوں حدیث ہے، اور وہ جو ہے اثر بھی ہے۔ پہلے والے کا ہوں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پہلے والا قول جو ہے حدیث اور اثر سیم ہے ان کے لیے، حدیث کی جگہ اثر لکھ سکتے ہیں، اثر کی جگہ حدیث لکھ سکتے ہیں، ان کے حساب سے یہ والا قول یہی بولتا ہے کہ دونوں برابر ہے، دونوں کا میننگ ایک ہی ہے، اس کی جگہ میں یہ، اس کی جگہ میں یہ رکھ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات اتنی؟ جی اتنا جی یاد جی رکھنا ہے کہ ان کے قول میں دونوں برابر ہیں، لیکن برابر ہے۔ ان کے قول میں کیا ہے، حدیث صرف وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پہنچتی ہے، جس کی سند نسبت آپ کی کہاں تک پہنچتی ہے، حدیث کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، مطلب جو مرفوع حدیث ہے وہی ان کے حساب سے حدیث ہے۔ باقی جو قول ہم پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے فرمایا، اب انس رضی اللہ عنہ ابھی قبصہ بول رہی ہے نا، ہے نا، جو قبصہ ہے سیدہ قبصہ رضی اللہ عنہ ابھی فرما رہی تھی نا وہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا اور فرمایا، تو میں نے رکھ لیا اس کو، تو انہوں نے فرمایا، لیکن وہ تو ہے نا بھائی، وہ صحابیات تھی نا، تو ان کا بھی تو قول آئے گا نا، انس رضی اللہ کا بھی قول آئے گا، تابعین کا بھی، حسن بصری کی بھی روایتیں ہیں حدیث کی کہ میں نے جب گیا تھا سوال پوچھنے کے لیے تو فلاں صحابی جو انس رضی اللہ عنہ یہ کر رہے تھے، تو وہ بتا رہے اپنے ٹیچر کا، مطلب صحابہ کرام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کو فلاں کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ بھی تو حدیث بیان کر رہے ہیں، تابعین بھی کر رہے ہیں، تابعین بھی حدیث بیان کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، تو یہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، جو نسبت وہاں تک پہنچتی ہے وہی حدیث جو ہے حدیث ہے، باقی جو ہوتی ہے وہ سب کیا ہوگی، اثر ہوگی۔ جی تو ہم سمجھ گئے مقطوع اور موقوف حدیث جو ہوتی ہے وہ کیا ہوگی، اثر ہوگی ان کے حساب سے۔ سمجھ گئے باجی اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ جی میں آیا؟ الحمد للہ۔ ایسے بہت ہارڈ ہے بیٹا، یہ سمجھنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے، الحمدللہ، اللہم زد فزد، اللہ آپ لوگوں کو علم میں برکت دے، آپ کو سمجھا دے یہ، ہے نا، اس لیے آپ لوگ کیا کریں گے، اس کو ایک بار اور سنا کیجئے، 1-2 بار سنا کیجئے، جب تک سمجھ میں نہیں آئے نا تب تک اس کو بار بار ریکارڈنگ کو اور PDF کو چالو کر کے سنا کیجئے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ تو آپا اثر جان، کسے کہتے ہیں، ہم ٹھیک ہے؟ ہم ہمیں کس پہ بلیو کرنے کا، کس کی بات پہ بلیو کرنے کا، دو الگ الگ بات بتائے تو۔ آگے آ جائے گا یہ سب، آپ لوگ کو سمجھاتے ہوئے چلیں گے، ابھی صرف ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں، اثر کس کو کہتے ہیں، یہ بات کر رہے ہیں اپن، ٹھیک ہے؟ جی بعد میں جب ہم حدیث پڑھنا شروع کریں گے، آگے بڑھیں گے تو ہم بتاتے ہوئے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ اچھا ہاں، یہاں پہ دیا ہوا ہے شاید، دیکھو نیچے دیا ہوا ہے، 1 منٹ، نہیں تب اس پہ دیا ہوا ہے، کہاں تک پہنچی تھی میں؟ خبر کا بتائیں گے بس۔ ہاں ٹھیک ہے، تو موقوف اور مقطوع حدیث کو کیا کہیں گے، اثر کہیں گے، ہے نا؟ جیسے امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کس کی؟ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، کن کی بولی میں نے؟ امام طحاوی رحمت اللہ علیہ کی
दिख रहा है आप लोगों को؟ ये छूट गया था ना। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है जिसमें उन्होंने क्या किया है, जिसमें उन्होंने मरफू हदीस तो लिखी है लेकिन उसके साथ में उन्होंने मौकूफ हदीस को भी जमा किया है। सहाबा के अकवाल को जमा किया है, मतलब सहाबा का अकवाल क्या है, मौकूफ हदीस हुई ना। वो हदीस। मौकूफ हदीस को भी उन्होंने जमा किया है। किन्होंने? इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखी तो उन्होंने मरफू के साथ साथ क्या किया है ना, सहाबा कराम के मतलब मौकूफ हदीस को भी जमा किया और उस किताब का नाम उन्होंने रखा शरह मानी है ना इल अशर। शरह मानी इल अशर मतलब इल हदीस नहीं रखा, देखो यानी इमाम तहावी के नजदीक है ना मरफू प्लस मौकूफ दोनों को भी मिलाए तो वो भी क्या होता है, वो असर होती है। समझ में आ गई बात? इन्होंने क्या माना है, दोनों को मिला के क्या माना है, असर माना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी बात है उसमें और सहाबा कराम के भी अक़वाल है, उनको जमा किया है तो उन्होंने अपनी किताब का नाम क्या रखा है ना, असर से रखा है। असर मतलब यहाँ पे असर क्या हुआ, मौकूफ प्लस मरफू दोनों उसमें है। इसके बाद आप देखिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। हम किस सेक्ट को मानते हैं, अबू हनीफा। है ना, अबू इमाम हनीफा। अबू हनीफा। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबुल आसार। क्या नाम है उनकी किताब का, किताबुल आसार। किताबुल अहदीस नहीं है उनकी किताब का। अबू हनीफा की जो किताब है ना, किताबुल आसार है उनकी किताब का नाम, किताबुल अहदीस नहीं है। तो इससे क्या निकलता है, इस्तेंबात करना है ना, हम आगे पढ़ेंगे ना हम इस्तेंबात क्या होता है। तो इससे क्या निकल रहा है, अबू हनीफा क्या मान रहे हैं, मतलब हदीस को आसार एक जैसा है उनके लिए, तभी तो हाँ वो मैं हदीसों की किताब को उन्होंने क्या माना, आसार नाम रखा है। अगर उनके नजदीक आसार अलग होता और मतलब वो हदीस अलग होती तो वो आसार नाम रखते अपनी किताब का, नहीं रखते। नहीं है रखते। ना। ठीक है, हम्म, समझ में आया। जी जी। जी अब आगे आते हैं, हम खबर किसे कहते हैं। खबर किसे कहते हैं, आसार समझ गए हम। कुछ लोगों के जी नजदीक जो है अलग अलग है और कुछ लोगों के नजदीक क्या है, वो सेम है। ठीक है, अब खबर किसे कहते हैं। खबर के बारे में 3 अकवाल आते हैं, दिख रहे हैं सामने आपको 3 अकवाल। लेकिन पहला जो है राजे कौल है, मतलब मैक्सिमम लोग इसको पसंद फरमाते हैं। पहला वाला जो है वो राजे कौल है, लिखा हुआ देखो इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट कि पहला जो है वो राजे कौल है, मतलब सब लोग इससे राजी हैं कि हर हदीस को खबर कहते हैं। अब समझ में आ गया, कौन पूछ रहा था, बाजी आप पूछ मैंने रहे थे पूछ ना। हाँ मुमताज हाँ बाजी ना, आप पूछ रहे थे। तो राजे कौल ये है कि हर हदीस को खबर कहते हैं। खबर और मतलब हदीस एक ही है, समझ जाओ। राजे कौल ये है कि हर हदीस को खबर कहते हैं और खबर और हदीस एक दूसरे के क्या है, हम मानी है। हम मानी है मतलब मुतदा क्या सैन है, मुतरादिफ। मुतरादिफ मतलब क्या होता है, हम मानी होता है, एक जैसा मीनिंग है दोनों का, बराबर मीनिंग है, सेम मीनिंग है। तो हदीस का वही मतलब हुआ जो खबर का है। दूसरा कॉल है कि खबर हदीस के मुकाबिल है। दूसरा कॉल देखो, हदीस के मुकाबिल है, खबर हदीस के मुकाबिल है, यानी हदीस तो वो कहलाएगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हो, जबकि खबर वो होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और से मनकूल हो। वो किसी और से मतलब समझ रहे हैं आप लोग, हाँ साहबा कराम, साहबा कराम। साहबा और किराम मतलब सहाबा और ताबीन है ना तबे तबे ताबीन हाँ। ताबीन या ताबीन उनसे, है ना, ठीक है। हम्म, तो ये दूसरा कॉल के हिसाब से खबर और हदीस एक जैसे नहीं है, लेकिन राजे कॉल में दोनों एक है, खबर की जगह हदीस और हदीस की जगह खबर रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है नहीं मानते हैं, केवल उन लोग क्या बोलते हैं, हदीस मतलब उनके लिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मनकुल हदीस है। ठीक है, तो इसीलिए हर किताब को जब भी आप हदीस की किताब पढ़ते हैं ना तो उसका जो दिबाचा होता है ना, जो इंडेक्स होता है, इंडेक्स में हर जो हदीस लिखने वाला है ना अपने जो प्रिंसिपल है
کہ میں نے کس بیسس پر اس کتاب کو لکھا ہے، وہ اپنا اپنا پرنسپل لکھ دیتے ہیں کہ میں فلاں چیز کو مرفوع حدیث کو حدیث کہوں گا، اور میں صحابہ کرام اور ان کے تابعین کی جو قول ہوگی اس کو میں کیا کہوں گا، خبر کہوں گا. ایسا اس میں لکھا رہتا ہے. میں اثر اس کو کہوں گا، خبر اس کو کہوں گا، اور میں حدیث اس کو کہوں گا. تو یہ جو مین بیسک جو ٹرمز جو ہم اتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں نا، مرفوع، موقوف، مقطوع، اور یہ جو آپ خبر، اثر ہے نا، راز قول، یہ سب چیزیں جو ہے ہم کو حدیث میں ملتی ہیں. کیونکہ یہ نئی چیز ہے بیٹا ہمارے لیے نا. آپ لوگوں کو لگے گا باجی اتنے ڈیٹیل میں پڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ نئی چیز ہے نا، اس لیے ہم کو جو ہے بہت ٹائم لگ رہا ہے سمجھنے میں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم بھی ٹائم دے رہے ہیں، آپ لوگ ٹائم دے رہے ہیں تو ہم بھی لے رہے ہیں آپ کا ٹائم، ہے نا، کیونکہ آپ کو سمجھانا ہے مین چیز. ٹھیک ہے. تیسرا قول ہے خبر عام ہے. کیا ہے؟ خبر کیا ہے نا؟ عام تیسرا ہے عام خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے. یعنی ہر بات خبر ہوتی ہے، چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو یا کسی اور سے ہو. لیکن حدیث صرف اس خبر کو کہتے ہیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو. خبر عام ہے اور حدیث خاص ہے. یعنی ہر بات خبر ہوتی ہے چاہے وہ کسی سے بھی منقول ہو، لیکن حدیث اس خبر کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو. لیکن ہمارے لیے کیا پرنسپل ہے کہ ہم اب جو حدیث پڑھیں گے نا، ہم حدیث کا ورڈ یوز کریں گے، لیکن جب ہم اقسام بتائیں گے، ٹائپس آف حدیث بتائیں گے، جب ہم ٹائپس آف حدیث بتائیں گے تو ہم خبر یوز کریں گے، نام جو ہے خبر یوز کریں گے. ویسے جو ہے ہم کیا ہے حدیث ورڈ یوز کریں گے، بار بار حدیث 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 بولیں گے. لیکن جب ٹائپس بتائیں گے، کائنڈ آف حدیث بتائیں گے، تو وہاں پہ کیا کریں گے، خبر یوز کریں گے. ٹھیک ہے. خبر غریب ہے نا، خبر عزیز، خبر مشہور، ایسا کہہ سکتے ہیں. حدیث بھی بول سکتے ہیں اور خبر بھی بول سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک دونوں کیا ہے، سیم میننگ ہے. کیونکہ راز قول پڑھ لیا ہم نے کہ راز قول ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور پڑھے تھے پچھلی کلاس میں، کثرت اور قلت کے بیسس پہ ہم نے کیا پڑھے تھے، کثرت اور قلت کے بیسس پہ ہم نے پڑھے تھے حدیث کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں. کثرت اور قلت مطلب راویوں کی تعداد کے بیسس پہ ہم نے حدیث کے ٹائپس پڑھے تھے. کس کو یاد ہے کون کون سے حدیث ہوتے ہیں؟ چار حدیث ہوتے ہیں. کون کون سے ہیں؟ حدیث واحد ہوتے ہیں، اس میں کم سے کم 3 یا 3 سے کم حدیث پائے جاتے ہیں. ایک منٹ نا نکالتی ہوں میں، وہ بدلنا پڑے گا نا ہم کو. آج کا ٹاپک تھوڑا بور لگ رہا ہے کیا آپ لوگوں کو؟ جی نہیں باجی الحمدللہ. نہیں کیونکہ نہیں بہت کم لوگ دکھ رہے ہیں مجھے آج کلاس میں. آج چھوڑتے جا رہے ہیں لوگ کلاس، لگتا ہے گھبرا گئے، لگتا ہے باجی بہت ہارڈ پڑھا رہے ہیں، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے. نہیں باجی، آج جمعہ نہیں ہے نا ایسا باجی، سب پڑھ پڑھ کے تھک جاتے ہیں، اس لیے سو گئے ہوں گے لگ رہا ہے. نہیں آج بہت کم لوگ دکھ رہے ہیں، اور بھاگتے بھی جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں جو بھاگ رہے ہیں، کہہ رہے باجی بہت ہارڈ کر دی، بہت ہارڈ کر دی باجی، ایسا کر کے سب بھاگ رہے ہیں الٹا سیدھا. اچھا، تو میں ایک چیز اور پڑھا دیتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ ہے وہ. دیکھو یہ ایک چیز ہے، دیکھو یہ آپ کو بتانا تھا کہ حدیث کی اقسام، حدیث کے ٹائپس بتا رہے. دیکھو ایک ہم نے پڑھا نوعیت کے اعتبار سے. نوعیت کے اعتبار سے مطلب کتنے ٹائپ کی حدیث ہوتی، بیسک طریقے سے مطلب ہم حدیث کے کتنے ٹائپ دیکھے تھے، قولی، فعلی اور تقریری. اس کے بعد راویوں کے تعداد کے بیسس پر کہ راوی کتنے ہیں. جو بہت زیادہ پے در پے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، متواتر. راوی پے در پے ہوتے ہیں بہت زیادہ تو اس کو کہتے ہیں متواتر. ٹھیک ہے نا، متواتر ہے نا، الحمدللہ. اور جب راوی جو ہے 3 یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن واحد. متواتر تک نہیں پہنچتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، واحد. واحد خبر. 3 یا 3 سے زیادہ ہوتے ہیں اس کو مشہور کہتے ہیں بیٹا. 2 ٹائپ ہوتے ہیں، ایک تو زیادہ ہوتے ہیں قلت اور ہے نا، ایک تو ہے
زیادہ ہوتے ہیں، کثیر تعداد میں ہوتے ہیں تو متواتر کہتے ہیں، جب کم ہوتے ہیں تو خبر واحد کہتے ہیں۔ لیکن خبر واحد کے بھی ہم نے 3 ٹائپ بتائے تھے آپ کو، مشہور، عزیز اور عزیز غریب، غریب ہے نا؟ تو مشہور میں کیا تھا، 3 یا 3 سے ادھک سے راوی زیادہ ہوں گے، لیکن متواتر تک نہیں پہنچیں گے۔ متواتر میں تو ایسی حدیث بھی ہوتی ہے جس میں ہم نے کیا بتایا تھے آپ کو، 70 تک کے کیا ہو 70 گئی تھی، نمبر پہنچ گئی تھی راویوں کی، صحابہ کرام کی، ہے نا؟ بتائی تھی نا میں نے آپ کو، ہے جی نا؟ جی کون سی بتائیے۔ حدیث تھی وہ آپ کو پتا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، اسے چاہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس حدیث کو 70 سے زائد صحابہ نے بیان کیا ہے، سنا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے۔ اور یہ تعداد اب آگے طبقے میں جب آگے بڑھتی ہے نا تو اور زیادہ نمبرز بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ 70 صحابہ ہیں تو انہوں نے اپنے اپنے سارے اسٹوڈینٹ کو بتائے ہوں گے، تو ان کے سارے اسٹوڈینٹ پھر بعد والے اسٹوڈینٹ کو بتائے ہوں گے، تو ہر بار میں ہر صحابی کے کتنے سارے اسٹوڈینٹ ہوں گے؟ پورے صحابی 70 ہیں، 70 کے پورے صحابی کے جتنے اسٹوڈینٹ ہوں گے سب کو گنیں گے تو کتنے زیادہ ہو جائیں گے؟ تو طبقہ کتنا بڑھ گیا تابعین کا، پھر طبع تابعین اور زیادہ بڑھ جائیں گے، ہے نا؟ تو اس میں بڑھتی چلی آتی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ متواتر کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث ہے، اس میں کیا میں نے آپ کو اگزامپل بھی دیا تھا جس میں صحیح بخاری کی بھی حدیث تھی اور مسلم کی حدیث تھی، ایک ہی حدیث کو الگ الگ لوگوں نے کیا کیا تھا، اس کو بیان کیا تھا۔ 4 لوگ تھے، جیسے مان لیجئے کہ 4 صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، بیان کیا تھا، اور ان سے سننے والے ہو سکتے تھے کہ ایک جیسے ہوں یا ادھک ہوں، لیکن پھر بھی مطلب ٹوٹل اگر اس میں کیا ہے 3 سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ متواتر ہوگا۔ ہر طبقے میں 3 سے زیادہ ہونا چاہیے، ہے نا؟ 3 سے زیادہ مطلب میکسیمم زیادہ ہونا چاہیے۔ 70 ہے تو پھر تو زیادہ ہی ہوگا نا، جب صحابہ ہی 70 ہے، سننے والے ہی 70 ہے تو ان سے سننے والے تو زیادہ ہی ہوں گے نا۔ لیکن جی اگر 3 ہے یا 3 سے زیادہ ہے تو وہ کہلاتا ہے مشہور۔ تو واحد جو ہوتی ہے نا، واحد لکھا ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی راوی ہے، واحد میں بھی کیا ہوتا ہے، 3 مشہور، اگر 3 راوی ہے یا 3 سے زیادہ ہے تو مشہور حدیث ہوگی۔ دوسرا جو ہوگا وہ کیا ہوگا، عزیز ہوگا۔ عزیز میں کیا ہوتا ہے، 2 یا 2 سے ادھک، ہے نا، راوی ہوں گے، اور اس میں کیا ہوں گے، 1 یا 1 سے ادھک راوی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ بولیں گے باجی متواتر کا کیا حکم ہے، حدیث متواتر کے بارے میں کیا حکم آتا ہے؟ یہ جو ہوتی ہے نا، یہ جو ہے اس میں ایمان رکھنا واجب ہے، مطلب ضروری ہے اس پہ ایمان لانا۔ خبر متواتر پر اس طرح ایمان رکھنا ہے گویا اس بات کا آپ نے کیا کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، آپ نے یا تو اس کو خود سنا ہے یا آپ نے خود ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ مطلب جیسے اپنی آنکھوں پہ اور کان پہ ہم اپنے بھروسہ کرتے ہیں نا، ویسے ہی خبر متواتر پہ بھروسہ کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ بتا دو کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں 70 70 صحابے سے نے زیادہ سنا ہے، کہنے ہوتی اتنے ہے صحابہ کرام نے بیان بھی کیا ہے پھر آگے، تو اتنے سارے صحابہ کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ جھوٹ پر تو کبھی ہے نا اتفاق تو نہیں رکھ سکتے، جھوٹ پہ کیا ایک جیسے بات کہیں گے کیا؟ سب صحابہ تو عدل پہ ہوتے ہیں، ایک بھی صحابی جو ہے عدل پہ نہ ہو ایسا ہم کہہ ہی نہیں سکتے، سب عدل پہ ہیں، عادل ہیں سب صحابہ۔ تو یہ اس پہ ہم کو پٹی باندھ کے وشواس کرنا ہے متواتر حدیث پر، ہے نا؟ اس کو قطعی علم کہتے ہیں، علم بدیہی کا فائدہ دیتی ہے، مطلب قطعی علم مطلب قدرتی طور پر، یقینی طور پر یہ چیز کیا ہوتی ہے، ماننے والی ہوتی ہے، سمجھنے والی ہوتی ہے۔ جیسے گرمی ہو رہی ہے تو مجھے قدرتی محسوس ہوگا، کوئی کہے گا تب مجھے گرمی نہیں لگے گی، ہے نا؟ اس میں مطلب آپ کو غور و فکر سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی اس حدیث میں ضرورت نہیں ہے، استنباط نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا ہے اس پہ ایسے ایمان لائیں گے جیسے کہ آپ نے خود اس کو مشاہدہ کیا ہے جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ جی تو یہ کیا ہے، تعداد کے اعتبار پر ہے۔ اب دوسری چیز ہے 3 یا 3 سے زیادہ، ایک مشہور حدیث ہے۔ دوسری جو ہے 2 یا 2 ہے نا، 2 ہی ہونا چاہیے، ادھک ہوں گے تو 3 میں پہنچ جائے گا، 2 ہی راوی ہونا چاہیے تو وہ عزیز ہوگا، اگر کم ہوگا تو یہ ہو جائے گا وہ،
غریب ہو جائے گا، تو نہیں ہونا چاہیے، وہ غریب بھی نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا اور اوپر بھی نہیں جائے گا۔ تو اب اس کے بارے میں کیا ہے، ہم کو ان کو جب تک کہ ہم جو ہے نا اس کو جانچ پرکھ نہ لیں تب تک کہ ان کو یوز نہیں کرنا ہے۔ ان کے بارے میں ان روایتوں کو فرد دے کر ان کی سند کا جائزہ لیا جاتا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ کیا ہے، متواتر اور دین میں ثابت ہوتی ہے۔ سوری میں غلط بتا دی، ایک چیز بتانا بھول گئی میں آپ کو، کہ متواتر جو ہوتی ہے نا وہ بھی دو ٹائپ کی ہوتی ہے۔ جو صحابہ کرام، جو اتنے سارے صحابہ کرام ہے نا، آپ دیکھیے ہر صحابہ کرام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے الفاظ کہے تھے سیم ٹو سیم بول پائے گا کیا کوئی؟ سب بول پائیں گے؟ نہیں کچھ لوگ تو بول پائیں گے، نہیں لیکن کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں سیم ٹو سیم نہیں بول پاتے ہیں۔ تو متواتر بھی کیا ہوتی ہے، دو ٹائپ کی ہوتی ہے، جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو نہیں بتائی تھی۔ ایک ہوتی ہے متواتر لفظی ہوتی ہے، ایک متواتر معنوی ہوتی ہے، میننگ والی ہوتی ہے۔ ایک لفظی ہوتی ہے، ایک معنوی مطلب معنی سے ریلیٹڈ ہے نا۔ تو ایک پہلا والا جو ہے متواتر لفظی، وہ حدیث ہے جس میں ہر طبقے میں ہر طبقہ جو ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو جیوں کا تیوں ٹرانسمٹ کیا گیا ہے، جیسا کا تیسا انہوں نے بیان کیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، متواتر اللفظی۔ اور یہ سب سے اسٹرونگسٹ، سب سے زیادہ طاقتور مضبوط حدیث ہوتی ہے، متواتر اللفظی۔ سب پڑھ پا رہے ہیں؟ لفظی، لفظ والے ہے نا، الفاظ سیم ٹو سیم الفاظ میں یوز کیے ہیں۔ اتنے سارے صحابہ کرام ہیں، سب تو ایک جیسا لفظ نہیں کریں گے، لیکن جنہوں نے سیم ٹو سیم یوز کیا ہے وہ کیا کہلائیں گے، متواتر لفظی۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، سب سے اسٹرانگ ٹائپ کی حدیث ہوتی ہے متواتر حدیث، اور صحیح بھی ہوتی ہے۔ اس کو کوئی جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ والی جو حدیث ہے، بہت سارے راویوں نے کیا کیا ہے، اس کو جیوں کا تیوں بیان کیا ہے۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے، متواتر لفظی کہیں گے، کیونکہ سیم ٹو سیم لفظ انہوں نے یوز کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی جو حدیث ہے، میں نے اس میں اگزامپل دیا آپ کو، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ ہاں دیکھو اس میں کیا ملے گا آپ کو، ہے نا، ڈیفینیشن دیا ہے، اس کے بعد آپ کو دیا ہوا ہے کہ اس کا اگزامپل بھی دیا ہوا ہے، اور اس کی جو ہے شرطیں بھی دی ہوئی ہے۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے شرط، کہ متواتر کی شرطیں کیا ہوتی ہے، یہ چاروں شرط ہوتی ہے اس کی، ہے نا۔ اور متواتر لفظی کیا ہو گیا، جس میں سیم الفاظ جو ہے صحابہ کرام نے یوز کیے ہیں، راوی جتنے بھی راوی ہیں سب نے سیم ٹو سیم طبقے میں سیم ٹو سیم الفاظ یوز کیے ہیں، تو وہ کیا ہوگا، متواتر لفظی۔ دوسرا کیا بتائی میں نے، معنوی، معنوی میننگ سے نکل رہا ہے، معنوی، معنوی مطلب کیا ہوگا، بہت سارے راوی الگ الگ الفاظ میں اسی حدیث کو روایت کریں، لیکن ان کا جو بات کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک ہی ہو، مطلب ان کا میننگ جو ہے سیم ہوگا۔ کسی نے کہہ دیا کہ ظہر کی نماز میں 4 رکعت ہے، ظہر کی نماز میں 4 رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی نماز میں سب لوگ 4 رکعت پڑھو، تو ہر بار میں تھوڑا تھوڑا تو ورڈ چینج ہو ہی گیا، تو یہاں الفاظ کیا ہوئے، تھوڑے تھوڑے چینج ہوئے، لیکن سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ ظہر کی نماز میں 4 فرض پڑھنا ضروری ہے۔ باقی آپ کیا ہے سنت، اور کیا ہے سنت موقدہ ہے، باقی جو ہے کیا ہے نفل ہے، لیکن 4 رکعت کیا ہے اس میں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا کہیں گے، متواتر معنوی۔ سب کو سمجھ میں آ گیا، آیا کیا سمجھ میں؟ جی 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 سیم الحمدللہ۔ لفظ، اس میں لفظ الگ ہوں گے لیکن میننگ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حدید آحد میں سمجھ گئے، واحد، اور اس کے 3 ٹائپس ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھ گئے آپ لوگ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ، ایک چیز مجھے بتانا تھا کہ جیسے ہم نے سنت پڑھا نا، ویسے ہی ہم کو پڑھنا ہے، ایک چیز پڑھنا ہے، استدلال۔ کیا پڑھنا ہے، استدلال، استدلال۔
استنباط اور استدلال بار بار آتا ہے حدیث میں، استدلال اور استنباط۔ ہم؟ تو یہ کیا ہے؟ لاکھوں احادیث ہے، دیکھیے کتنی حدیث ہے، جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیے ہوں گے سب حدیث ہے، بات ہی ہے نا حدیث، تو جس میں ڈفرینٹ ٹائپ کے حدیث ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بتائے ہوں گے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے حدیث ہیں۔ ہر حدیث میں حکم تو نہیں ہوگا نا، ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر حدیث میں حکم نہیں ہوگا، ہر حدیث سنت ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ہر حدیث سنت نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر حدیث میں شرعی حکم نہیں ملتا ہے۔ محدثین کرام نے کیا کیا ہے، 3500 حدیث ایسی کنہوں نے نکالی، محدثین نے 3500 حدیث کو نکال کے الگ کر لیا۔ لاکھوں حدیثیں ہیں ہے نا، ان میں سے 3500 حدیث کو انہوں نے کیا کر لیا، الگ کر لیا، جس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث کون سے ہیں؟ جس میں احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ احکامات مطلب جس میں ہم کو کیا ہے، فالو کرنا ضروری ہے۔ احکامات جیسے قرآن کے احکامات ہے کہ طلاق ایسے ہوگا، کھانا ایسے کھانا ہے نا، نماز 5 ٹائم کی پڑھنا ہے، یہ احکامات ہے۔ تو حدیث بھی ایسے ہیں جس میں احکامات کو بیان کیا گیا ہے، جس میں کسی کام کو کرنے کا یا نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان حدیثوں سے کیا کیا جاتا ہے، استدلال کیا جاتا ہے۔ مطلب استدلال جو ہے دلیل سے نکلا ہے، دلیل سے نکلا ہے، والا دو نہیں ہے، ہاں دلیل سے نکلا ہے۔ یہ دلیل مطلب جس سے حکم ثابت کیا گیا ہے ان کو طلب کیا گیا ہے، مطلب ان کو کیا کیا گیا ہے، طلب کیا جائے گا کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے، اس احکامات اس حدیث کے ذریعے سے ہم کیا کریں گے، اس کا سولوشن طلب کریں گے۔ کیا نکالیں گے اس سے؟ ہم استدلال نکالیں گے۔ ان حدیثوں سے 3500 جو حدیث ہیں ان سے ہم کیا ہے، مسئلے کا سولوشن طلب کریں گے۔ تو دلیل مانگیں گے اس حدیث سے، کوئی بھی ایک حدیث ہوگی 3500 میں سے جس سے ہم کیا نکالیں گے، دلیل طلب کریں گے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے، استدلال کرنا۔ ایک علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی، سب لوگ یاد کریں گے ان کا نام۔ حافظ مطلب حافظ ہیں وہ، ابن مطلب بیٹا۔ بیٹا ہاں بیٹا۔ بیٹا۔ حجر عسقلانی، حجر عسقلانی ایک ہے نا، ان کا نام ہے عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 100 سال پہلے ہیں، آج سے 1500۔ ہے نا، 1550 یا 1600 مان لو، ہے نا۔ تو اس کے انہوں نے کیا کیا، 900 سال پہلے کتاب لکھی، کنہوں نے، ابن حجر عسقلانی نے لکھی ہے 900 سال پہلے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے بلوغ المرام۔ کیا نام ہے؟ بلوغ المرام۔ کیا نام ہے؟ بلوغ بلغل المرام، ہاں بلوغ المرام، مرام، مرام۔ یہی جو حدیث کی جو کتاب ہے نا، وہی پہلے ہم اسٹارٹ کرنے والے تھے، ڈائریکٹ ہم حدیث ہی چالو کرنے والے تھے بلوغ المرام نام سے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگ تو یہ نام بھی نہیں سنے، بلوغ المرام جو ہے اس کا نام ہی نہیں سنے آپ لوگ۔ میں نے اگر یہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی تو آپ لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتے، ہے نا، کیونکہ آپ نے نام نہیں سنا ان کا۔ تو ابن حجر عسقلانی نے ایک کتاب لکھی تھی 900 سال پہلے، بلوغ المرام۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے، اس میں 1358 اتنی جو ہے حدیث انہوں نے اس میں اکٹھا کی ہے، جمع کیا ہے۔ تو ایسی حدیث انہوں نے جمع کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکم آیا ہے، یہ کرو یا پھر یہ نہ کرو۔ تو کتنی امپورٹنٹ بک ہوگی وہ حدیث کی۔ اب ہم یہ جو پڑھتے ہیں، جو صحیح بخاری پڑھیں گے، یہ تو بہت بڑی بھی ہے ایک تو، ہے نا، اور بہت ساری حدیثیں سیم سے ملتی جلتی ہوتی ہے اس میں، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے، ایسی حدیثیں جمع کی ہے، 1358 حدیث جمع کی ہے جس میں کوئی نہ کوئی حکم آیا ہے۔ تو انہوں نے اس سے کیا کر کے نکالا ہے، حدیث کو لکھتے ہیں وہ، ایک حدیث لکھ دیا،
پھر اس کے بعد اس سے ملتی جلتی ایک حدیث اور لکھ دیا، اس کے بعد انہوں نے اس کا کیا نکالا ہے؟ استدلال کیا ہے، اس سے کیا نکالا ہے؟ سولوشن نکالا ہے مسئلے کا، استدلال۔ تو مطلب جو حکم ہے اس سے انہوں نے کیا نکالا ہے؟ استدلال، دلیل نکالی ہے اور استدلال کیا ہے، یعنی احکام والی احادیث کو لے کر جن میں کوئی نہ کوئی حکم آیا ہے، وہ ساری حدیثیں کیا کرتی ہیں؟ استدلال کرتی ہیں۔ یہ ساری حدیثیں جن میں حکم آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ سب کیا کرتی ہیں؟ استدلال کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس میں سے مسئلے کا کیا ہے؟ سولوشن دیا ہے ان حدیثوں کے ذریعے سے۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک سیشن اور اپن سٹارٹ کریں گے، ساتھ ساتھ میں وہ فقہی مسائل کو لے کر ہے، کیونکہ آپ کچھ بھی ورڈ نہیں جان رہے تھے نا، نہ فقہ کو جان رہے تھے، نہ محدثین کو جان رہے تھے، نہ کچھ بھی نہیں جان رہے تھے، اس لیے ہم نے یہ لینے کا ہے نا سوچا تھا لیکن روک دیا، بعد میں ہم نے اس کو صحیح بخاری میں بدل گیا۔ تو یہ تو سیشن چلے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن فقہ مسائل کی جو کتاب ہے نا بلوغ المرام، اس میں جو ہے جو امپورٹنٹ حدیث ہے جس سے کیا نکلتا ہے؟ شرعی حکم نکلتا ہے، اس کو لے کر انہوں نے کیا ہے؟ فقہ مسائل جو ڈے ٹو ڈے کے جو مسائل ہیں نا ان کو انہوں نے وہاں پر ہے نا ڈسکرائب کیا ہے۔ تو اب آپ سمجھے استدلال کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک عمل ہے، ایک فعل ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کا، کسی بات کی کیا کی جاتی ہے؟ یا تو ثابت کیا جاتا ہے کسی بات کو، یا پھر اس کی نفی کر دی جاتی ہے نا۔ نفی کرنے کے لیے یا دلیل حاصل کرنے کے لیے جن حدیث کو یوز کرتے ہیں وہ کیا ہوا؟ استدلال کرنے والی حدیثیں، دلیل حدیثیں۔ تو اب ہم آگے اگر دیکھیں گے نا، جائیں گے نا، تو استدلال کر کے ہم کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی کام کرنا فرض ہے، کوئی کام کرنا ثابت ہوتا ہے، کس لیول پر ثابت ہوتا ہے، کوئی کام ہے تو وہ فرض ہے، جائز ہے کہ مباح ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے، مطلب یہ کس معنی کا ہے، وہ کام حرام ہے نا کہ حلال ہے کہ مکروہ ہے کہ تحریمی ہے نا۔ یہ سب چیزیں جو ہے ہم کو کیا ملے گی؟ اس حدیث کے ذریعے سے ہم کو دلیل ملتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدلال کرنا۔ آپ سب کو پتا ہے دلیل کہاں کہاں سے لی جاتی ہے؟ کیول حدیثی دلیل نہیں ہوتی ہے، اور بھی کہیں سے دلیل اکٹھا کیا جاتا ہے۔ کہاں سے مسئلے کا حل کیا نکالا جاتا ہے؟ قرآن سے مرضی قرآن پہلے شریف سے۔ حدیث اور آیت سیرت تینوں کو ملا کر جی۔ ہے نا قرآنی آیت کو، دوسری ہوتی ہے حدیث قابل۔ قابل مطلب جو ایک دم قابل ہے، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ممبر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اعمال کا دارمدار ہے نا نیت پر ہے۔ نیت پہ۔ تو یہ جو حدیث ہے صرف ایک ہی صحابی انہوں نے سنا ہے، ایک ہی حدیث۔ یہ حدیث جو ہے نا اس کے راوی جو ہے نا صرف ایک راوی ہے، کون؟ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور باقی صحابہ جو ہے، باقی جو لوگ تھے انہوں نے کیا اس کو سنا ہے، اور الگ الگ سند سے وہ بہت ساری حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے، لیکن مین جو ہے اس کے ایک ہی راوی ہے۔ تو حدیث قابل ہوتا ہے یہ۔ اجماع تیسرا جو ہوتا ہے اجماع، مطلب کوئی چیز ایسی، کوئی بات ہے جس پر کیا ہے میکزیمم لوگوں کا کیا ہے؟ ہاں ہے، میکزیمم وہ لوگ اس سے کیا ہے؟ راضی ہیں، راضی قول کہتے ہیں ان کو، ہے نا۔ راضی قول ابھی بتائی تھی میں نے، اس کو اجماع کہتے ہیں۔ کسی چیز پہ میکزیمم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھے جو ہے جس چیز کو ہاں کہتے ہیں وہ اجماع ہوتا ہے۔ اور چوتھا جو ہوتا ہے قیاس ہوتا ہے۔ قیاس کرنا مطلب اگر وہ ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا ہے، قیاس थोड्या वेळानंतर पुन्हा प्रयत्न करा। گمان سمجھ میں آ گئی केलेला بات؟ नंबर सध्या کس کا چالو ہے بیٹا؟ وہ بند رکھا کرنا آپ لوگ۔ वेळानंतर جب کوئی حدیث محدثین کے طے کردہ معیار پر جب हेलो کوئی حدیث बोलो। अरे ये जो ارے اللہ، اسی میں بات کر لو گے تم لوگ؟ اسی میں بات کر لو گے کیا بیٹا؟
बाजी आप उधर से आप कर दो ना सबका माइक। करी ना बेटा, लेकिन वो क्या होता है, बार बार मेरे को स्क्रीन को हटाना पड़ता है और वो उसका लाना पड़ता है, जूम का वो लाना पड़ता है ना, स्क्रीन स्क्रीन पे लाना पड़ता है वो। देखिए, जब कोई हदीस मुहद्दिसीन के तय करदा मेयार पे पूरी उतरती है, कोई मुहद्दिसीन है जैसे कि इमाम बुखारी है, मुहद्दिसीन है, उन्होंने कोई एक मेयार बनाई होगी जिस मेयार पे वो क्या है, हदीस को जमा करते होंगे। हर किसी की मेयार अलग अलग है, आपको मैंने पहले ही बताई थी। जामे तिरमिजी, जामे अलग होती है, सुनन अलग होती है ना, सुनन अलग है, सही अलग है, जामे अलग है ना। एक बार मैं और बता दूंगी, ये भी आप लोग के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आएगा इसके बारे में, जामे, सुनन और है ना, ये जो है सही, 3 वर्ड है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। ये तो इसको एक बार और बता दूंगी। जब कोई हदीस मुहद्दिसीन के तय करदा मेयार पर पूरी उतरती है तो उसको शरई मामलात में दलील बनाया जाता है। तो वो क्या करते हैं, शरई मामले में उसको क्या करते हैं, दलील बनाया जा सकता है ना। इन हदीसों को काबिले इस्तदलाल हदीस कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इन हदीसों को काबिले इस्तदलाल हदीस कहते हैं। अब आपको सब पहले ही समझ में आ रहा है कि ये हदीसें क्या होंगी, है ना, सुन्नत होंगी, जिससे क्या निकलता है, शरई कोई हुक्म निकलता है, और यही जो होते हैं क्या होते हैं, इस्तदलाल के काम आती हैं। इससे क्या है, मसले का सॉल्यूशन निकाला जाता है कि ये हदीस ऐसा कह रही है, कुरान की ये आयत ऐसा कह रही है, फिर दोनों को मिला के क्या किया जाता है, सॉल्यूशन निकाल के दिया जाता है। तो बुलुगुल मराम जो है ना, उसमें क्या है, सॉल्यूशन दिया गया है ना, वजू के, है ना, गुसल के, सारी चीजों के उसमें मसाइल का हल दिया गया है। नीचे हदीस पहले मिलेगा, फिर उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा, ठीक है। तो ये भी हम सिर्फ 12 सेशन का है ये, तो इंशाल्लाह ताला हम 12 सेशन पहले लेवल में, फिर 12 सेशन, तो इतना आप लोगों को अभी समझेगा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले हदीस के बारे में बताऊं, उसके बाद फिर हम हदीस पढ़ेंगे ना। जब उसके बारे में ही नहीं मालूम है हमको, सुन्नत क्या है, इस्तदलाल क्या है ना, ये क्या है भाई, शरई मामलात में क्या है, काबिले इस्तदलाल क्या है, ये सब नहीं समझेगा तो फिर आपको मैं हदीस पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो कोई फायदा नहीं है। बुलुगुल मराम की किताब लेके मैं बैठ जाऊंगी तो कोई चीज समझेगी नहीं आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ना, वो खबरे मकबूल पढ़ेंगे। खबरे मकबूल होता है एक, और एक होता है खबरे रद्द। क्या होता है, एक मकबूल हदीस होती है जिसको हम कबूल करते हैं, और एक जो होती है रद्द कर दी जाती है हदीस, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स बताते हैं, इसके टाइप्स भी हैं। तो मैं आपको ये बता के फिर क्या करेंगे, हम लोग जो है उसको खत्म करेंगे, और फिर हम उसके बाद हदीस की किताब पढ़नी शुरू करेंगे, बुखारी। अगर आप कहेंगे तो बुलुगुल मराम चालू करेंगे, अगर आप कहेंगे तो पहले बुखारी चालू करेंगे। ये सबको याद है, आहद क्या है, याद है सबको, आहद क्या है, हदीस आहद क्या है ना। ये सबका एक जो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पर, ये उर्दू में भी लिखा है, और आपको क्या है, रोमन में भी दिया हुआ है। ये पूरे जो है पीडीएफ को आप लोग यूज करिए। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो दो है, देखो इस लेवल पे भी दो है, इस लेवल पे भी दो है, तो ये कौन सी हदीस है, हर लेवल पे दो दो लोग है, देखो कौन सी हदीस है ये। अजीज। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मजीद फजीद, है ना, आपको समझ गया है ना ये, सबको समझा क्या, सबको समझा। ये लेवल पे भी दो लोग हैं, ये लेवल पे भी दो लोग हैं, है ना, यहाँ पे भी क्या है, दो ही लोग हैं। तो क्या बाजी है को देखो, आवाज नहीं आई, क्या बोल। कौन सी हदीस है, हम बोले यहाँ पे देखो दो लोग हैं, स्टार्टिंग में, शुरुआत में क्या होते हैं, दो लोग होते हैं, स्टार्टिंग में दो लोग हैं, देखो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बाद अनस रजी अल्लाह अन्हु है, और अबू हुरैरा है। सिर्फ दो रावी हैं, सहाबा कराम में से दो रावी हैं इस तबके में। उसके बाद अगले तबके में क्या है, फिर दो लोग हैं, दो लोग हैं, लेकिन उसके अगले तबके में क्या करेंगे, इस सनद से दो लोग हैं, और इस सनद से जो है अनस रजी अल्लाह अन्हु के सनद से दो लोग हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, चार हैं। समझ में आ रही बात, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, तो रावी मेन जो होता है पहले वाले तबका, स्टार्टिंग के तबके को देखना पड़ता है।
اسٹارٹنگ کے طبقے میں جتنے لوگ ہوتے ہیں، اگر 2 لوگ ہیں تو اس کو دیکھنا ہے، تو اس کا بھی ایک وہ ہوتا ہے، الگ سے ڈیفینیشن ہوتا ہے، میں اگلی کلاس میں آپ کو بتاؤں گی۔ غریب تو ہوتی ہے حدیث، لیکن غریب کے بھی 2-3 ہے نا الگ الگ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے نہیں بتائی ہوں، لیکن آپ لوگ یاد رکھنا یہ کون سی حدیث ہے؟ عزیز۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں دونوں طبقے میں دیکھیں گے تو آپ کو کیا مل رہا ہے؟ 2 راوی مل رہے 2 راوی، اور ہر سند میں بھی کیا ہے؟ 2 راوی ہیں، دونوں سند کو دیکھیں گے، دونوں سند میں 2 راوی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا، پھر ان سے عبدالعزیز ابن شیبہ نے، پھر اس سے اسماعیل ابن الیہ نے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساتھ میں سنا، پھر ان سے قتادہ نے سنا، ان سے پھر شیبہ نے سنا، پھر انہی سے آپ لے کر چلیں گے، انس رضی اللہ عنہ سے قتادہ نے سنا، ان سے پھر سعید نے سنا، تو یہ الگ الگ کیا چل رہی ہے؟ اس کی الگ الگ سند چل رہی ہے۔ سند کتنی ہے؟ دیکھو ایک ہی راوی ہے یہاں پر، لیکن ان کے اسٹوڈینٹ بھی تو الگ ہے، ان کے اسٹوڈینٹ بھی الگ الگ ہے، تو سند بھی تو الگ الگ چل رہی ہے۔ یہاں سے 2 سند مل رہی ہے آپ کو، ایک یہاں سے یہاں جاری ہے، اور دوسری سند جو ہے یہاں سے یہاں جاری ہے۔ سند سمجھ رہے نا آپ؟ راویوں کی لڑی سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ راویوں کی لڑی ہے وہ۔ میری آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں کو؟ جی آدھی بن جاتے۔ جی الحمدللہ۔ تو میں آج کے لیے اتنا ہی یہیں پہ روکتی ہوں، کیونکہ پھر زیادہ بتاؤں گی تو آپ کو پھر یاد نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے خبر مقبول کیا ہے، کون سی حدیث جو خبر ہے جو مقبول ہے، اور کون سی حدیث جو ہے ضعیف ہے جس کو ہم رد کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ حسن اور صحیح 2 ٹائپ کی حدیث ہوتی ہے، مقبول حدیث میں بھی 2 ٹائپ ہوتا ہے، حسن اور صحیح۔ بھائی ٹائم ہو گیا نماز کا۔ ہاں نا، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ چلو نماز دعا پڑھ لو بیٹا مجلس کی۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ